تو ایک دن کیا ہوا، میں کہیں کلینک میں گیا، مجھے کچھ نظر ٹیسٹ کروانی تھی، آنکھوں میں کوئی پین ہو رہا تھا، تو وہ بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، 4-5 ڈاکٹر. نظر تو ٹھیک آئی تھی، کچھ کوئی نزلے کی وجہ سے تھا یا واللہ عالم کیا مسئلہ تھا. تو وہ 4 ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یار ادھر فلاں جگہ جو ہے ایک ویکینسی ہے، اس میں اتنے 1000 روپے تنخواہ، اور فلاں جگہ اتنے 1000 روپے، فلاں جگہ نا پیسوں کی نا کروڑ لاکھوں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھی. میں 15 منٹ بیٹھا تو مسلسل یہی باتیں ہیں، یعنی پیسے سے بات شروع اور پیسے پہ ختم. تو مجھے یاد ہے مجھے نا، حالانکہ میری عمر اس وقت 21 سال ہوگی، 20-21 سال میری ایج تھی، تو مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. دنیا مسافر خانہ ہے اور ان کی باتیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، 20-21 سال میں تو اب مجھے خیال ہوتا ہے سب کی یہی باتیں ہوتی ہیں. ابے پیسہ کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، یہی ہوتا ہے نا صبح شام. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، یار اتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، یہ سب اسپیشلسٹ ہیں، کوئی ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کیا ہوگا واللہ عالم، آنکھ کی ایک بات بھی نہیں ہو رہی. اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں کریں نا تو اچھا لگے گا، جو نالج والی باتیں کہ یار آپ کو پتا ہے کہ نئی ریسرچ آئی ہے آنکھ کے بارے میں، یا شیئر کر رہے ہو معلومات. ٹوٹلی باتیں کیا ہو رہی ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ ملے گی، ابے نہیں ادھر چلا جا ادھر اتنی ملے گی. وہ کہہ رہا امریکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں اتنی. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ہر وقت یہ سنتے تھے، وہ تو اپنے گھر کو 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے بھائی. تو جب سارا دن یہ سنے گا آدمی، تو جو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جب ہر وقت یہ باتیں کرے گا نا، اس کا 24 مسلسل ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی. ادھر اپلائی کرتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے، لندن چلے جاتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے. تو مجھے لگا کہ یار ان لوگوں نے جو آئی اسپیشلسٹ بنے ہیں نا، یہ صرف کس کام کے لیے بنے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. چلو پیسہ بھی کمانے کے لیے انسان بنتا ہے، لیکن باتیں تو نہ کرے نا. بھائی تو ایک دفعہ بول دیا لندن میں یہ، امریکہ میں یہ، فلاں جگہ اتنے پیسے، ختم. اب کوئی اور بات کرو. لیکن مسلسل کیا بات ہو رہی ہے، پیسہ 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 پیسہ، مسلسل کنٹینیو اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے حیرانگی کیوں ہو رہی تھی. اس لیے ہو رہی تھی کہ 24 گھنٹے ہم بات کیا سن رہے تھے، دنیا کیا ہے، مسافر خانہ، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اب بتاؤ، وہ ڈاکٹروں کو میں بے وقوف لگ رہا تھا اگر میں ان کے پاس بیٹھ کے یہ بات کرتا، ڈاکٹر صاحب دنیا مسافر خانہ ہے، آپ کو ہو کیا گیا، ادھر 1 لاکھ مل رہے ہیں، ادھر 2 لاکھ مل رہے ہیں، ادھر 4 لاکھ مل رہے ہیں، تو بس کرو یار، کوئی اور بات کر لو بیٹھ کے. 4 لاکھ مل رہے ہیں تو کیا کر لیں، کوئی اور بات کرو. تو وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں، یہ کون ہے، بے وقوف. اور مجھے وہ کیا لگ رہے تھے، بے وقوف. میں ان کو الو سمجھ رہا تھا، اور وہ اس مولوی کو کیا سمجھ رہے تھے، اگر میں اپنی دل کی بات ان سے شیئر کر لیتا تو مجھے کیا سمجھتے، وہ بے وقوف. اگر میں ان سے کہتا وہاں بیٹھ کے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ آپ جاب کر لیں تو آپ کو 1.5 لاکھ ملیں گے، اس کو 2 لاکھ ملیں گے، تو بس کرو، کوئی اور ڈنگ، دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو اتنی لفٹ کیوں کرا رہے ہو. میں اگر یہ بیچ میں ٹوک دیتا ان کو تو وہ غصہ کرتے نا، بولتے مولوی تو اپنی آنکھیں چیک کرا، پتلی گلی سے نکل یہاں سے، پاگلوں والی باتیں نہیں کرو. پھر کہتے ہیں ہاں بتا کیا کہہ رہے تھے تو، 2 لاکھ کہاں مل رہے تھے. پھر دوبارہ وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کر دیتے. اب آپ بتاؤ بات کس کی صحیح تھی. اگر میں ٹوک دیتا ہوں ان کو یہ مسافر خانہ اتنا لفٹ کراؤ جتنی ہے اس کی حیثیت، تو وہ 4 آدمی مل کے مجھے ملامت کرتے. لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے، کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، 20-25 سال ہو گئے، مجھے لگتا ہے ان میں سے 3 کا کم از کم انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک، کیونکہ وہ ایجڈ تھے تھوڑے. 3 کا نہیں تو کم از کم 2 کا تو ہو ہی چکا ہوگا انا للہ. شتر مرغ کے بچے جب آپ پالتے ہیں نا تو 50% زندہ رہتے ہیں، 50% اس میں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جنرل نالج. تو اسی طرح جب آپ کی ایج 50 سال کے کسی بندے سے آپ ملتے ہیں تو آپ 20 سال کے بعد یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ جتنا شتر مرغ کے بچوں میں مرنے کا ریشو ہے نا،
50 साल के आदमी का 20 साल बाद उनमें भी कम से कम 50% रेशो, यानी आज जो 50 साल का है उनमें 10 आदमी अगर 50-50 के नजर आए तो आप पेशगोई कर सकते हैं कि आज से 20 साल के बाद आप में से 5 आदमी इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा ना, 70 तक क्रॉस करने वाले बमुश्किल 50% होंगे, बमुश्किल। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, यानी वरना तो उम्मीद है कि सभी मर चुके होंगे, लेकिन वो डर जाएंगे, वो कई लीना मर जाए कहीं। हकीकत है जो आज 50 साल का है ना, अगर 10 आदमी आज 50 साल के हैं तो 20 साल के बाद इनमें से 5 का इन्ना लिल्लाह, कम से कम 5 का इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा, बमुश्किल 5 बचेंगे जो अगले साल फिर एक आध साल के बाद वो भी चले जाएंगे दुनिया से। क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग 70 से पहले मर जाते हैं। इनमें डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंसदान भी हैं, सब 70 को क्रॉस करने वाले लोगों का रेशो बहुत कम है। अब आप बताओ वो जो बातें कर रहे थे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, मैं ये जब ये वाकया आपके सामने सुना रहा हूं तो उन 4 में 2 क्या हो चुके हैं, कब्र में लेटे हुए। अब उनको अल्लाह जिंदगी दे, आपस में जरा गपशप लगाओ, वो बात करें यार हम उस दिन कह रहे थे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, हमने थोड़ी सी जिंदगी के पीछे क्या, हमें पता होता इतनी जल्दी कब्र में आना है तो चलो 2 लाख वाला भी ठीक था, 4 लाख वाला भी ठीक था, रोटी तो सभी को मिल गई, क्या ख्याल है, खाना सभी को मिल गया, 2 लाख वाले को भी मिल गया, 4 लाख वाले को मिल गया, तो क्या इतना बड़ा मसला नहीं था ये जितना बड़ा हमने इसको बना लिया था। और 2 लाख वाला जब 4 लाख वाला होता है ना, उसकी तनख्वाह जब डबल होती है तो एज इतनी हो चुकी होती है कि वो 4 लाख से वो चीजें खरीद के खा ही नहीं सकता जो जवानी में 50,000 से खा सकता था। यानी जब पैसा आता है ना, इंसान की एज भी अक्सर बढ़ चुकी होती है, उसमें पैसा आने से वो मजे नहीं आते जो कम उम्री में पैसे के मजे हैं। वजह उसकी है कि न पेट भर के खा सकता है, सारी जिस्म की जो लज्जतें हैं वो तो आपकी बॉडी से उनका ताल्लुक है ना, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो दुनिया की लज्जतें ऑटोमेटिकली कम होना शुरू। तो ये जो दुनिया की अल्लाह ने लज्जतें रखी हैं ये तो गरीब आदमी को भी भरपूर तरीके से मिलती हैं, जो बेसिक लज्जतें जिसमें इंसान बहुत लज्जत महसूस करता है, भूख के वक्त खाना, ये बेहतरीन लज्जत है ना। तो शदीद भूख एक दफा आपको लग जाए, फिर आपकी तनख्वाह 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, शदीद भूख के बाद आपको दाल रोटी में अल्लाह वो लज्जत देगा जो 18 लाख 20 लाख कमाने वाला वो मुर्गों में और बिरयानी में उसको वो लज्जत नहीं आएगी, क्योंकि उसने इतनी भूख लगने ही दी अपने आप को। तो ये लज्जतें तो शदीद नींद जब आ रही हो तो फुटपाथ पे सोने का मजा और गद्दे पे सोने का मजा बराबर हो जाता है। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, चूंकि हम सारा दिन लोगों से मिलते हैं और मुख्तलिफ फील्ड के लोगों से, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों से, हमारे यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनको प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, प्रोफेसर कोई साइंटिस्ट होता है वो साइंस की चीजें पढ़ा रहा होता है, वो उसके टॉपिक में कब्र और आखिरत नहीं होती। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जब एक दिन एक बात सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल एक जैसे टॉपिक सुन के, और जिनका सबका ताल्लुक दुनिया से है, तो दुनिया ही उसके दिमाग में ठुसेगी कि नहीं ठुसेगी। इसलिए फिर उसको ये बातें कि मौत के बाद हिसाब है, हम आए आखिरत के लिए, ये बातें अजीब सी लगती हैं उसको। तो जो बातें बार बार सुनता है ना उससे मुतासिर होता है। मैं ये बात बता रहा था, वो एक अक्सर मैं इस पे एक चुटकुला भी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बंदा था, उसको किसी ने जाके कहा कि तू यहां बैठ के क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं है तेरी बीवी बेवा हो गई है, तू घर जा। उसने कहा कमबख्त, मैं जिंदा हूं तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई, मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई। वो चला गया बंदा, इतने में दूसरा बंदा आया, कहने लगा यार तू यहाँ गांव में बैठा हुआ कुआं खोद रहा है, नहर बना रहा है, तुझे पता ही नहीं कमबख्त उधर तेरी बीवी क्या हो गई है, बेवा। इसको फिर गुस्सा आया, थोड़ा कम गुस्सा आया, पहले तो बहुत आया था, थोड़ा कम आया, यार मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई है भाई। फिर थोड़ी देर में तीसरा आदमी आया, अबे तू यहां बड़े आराम से खरबूजे खा रहा है बैठ के,
कमबख्त तेरे घर में मातम मचा हुआ है। कह रहे क्यों मातम हो गया? कह रहे तेरी बीवी बेवा हो गई है। अब हर थोड़ी देर में एक बंदा आके ना, बहरिया टाउन, नाजमाबाद, पैसा, 2 करोड़ तनख्वाह, 1 करोड़ बिजनेस, सबको पता है कि अबे हम रोजाना जनाजे पढ़ रहे हैं, रोजाना लाशें उठ रही हैं, कब्रिस्तान बड़ी स्पीड के साथ भरते चले जा रहे हैं। कराची के कब्रिस्तानों में, इतने बड़े बड़े कब्रिस्तानों में कब्र में बंदा रखने की जगह नहीं है। बहरिया टाउन जितनी स्पीड से आबाद हो रहा है ना, कब्रिस्तानों के आबाद होने का रेशो उससे 10 गुना ज्यादा है। यकीन ना आए ना, आप क्या करो, एक अपार्टमेंट बनाओ जिसमें 200 घर हो, बनाओ आप। किसी बिल्डर से, ये पैसा नहीं है, बिल्डर से बोल बना भाई, तो 200 घर नहीं, 1000 घरों की जगह उसके अंदर, 1000 घरों, 1000 फ्लैट हो, और उसमें बोलो कि लोग कितने अरसे में आबाद होता है। उन 1000 फ्लैटों के आबाद होने में ठीक ठाक टाइम लगेगा उनमें पब्लिक। लेकिन एक जगह खरीदो, उसमें 10,000 कब्रों की जगह बनाओ आप, ठक करके सारे कब्रें भर जाएंगी उसमें। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? सारी कब्रें उसमें ठा करके भरेंगी, फौरन कब्रिस्तान छोटा पड़ जाएगा। लेकिन शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई हुई है, शैतान कह रहे हैं ये जो कब्रिस्तान में लोग जा रहे हैं ना, ठा ठा करके सारी कब्रें भर रही हैं, फिर एक कब्र में दूसरा मुर्दा, फिर तीसरा मुर्दा, उसकी हड्डियां साइड पे लगा के वहीं दफना देता है गोरकन। तो ये लोगों की कब्रें बन रही हैं। मेरा शुमार बहरिया टाउन के फ्लैटों में होगा, मेरा शुमार कब्रिस्तान की कब्र में मेरी बुकिंग बोलो नहीं है। मेरी बुकिंग का कब्र से क्या ताल्लुक यार? मैंने पैसे बहरिया टाउन के दिए हैं, मैंने पैसे फ्लैट की बुकिंग के दिए हैं, मैंने कब्र की बुकिंग थोड़ी कराई है। तो मैं जाऊंगा कहां? जहां की बुकिंग कराई है। तो बुकिंग मैंने नाज़िमाबाद की कराई है, ठीक है ना? तो जिसकी बुकिंग करा रहा है, जिस पे पैसे खर्च कर रहा है, जिसकी बातें कर रहा है, दिमाग में वही खन्नास भर गया इसके। ये नहीं पता कि वहां का फ्लैट तुझे कमबख्त मिले ना मिले, तो इधर लाजमी कब्रों में कब्रें तो भरेंगी, ज्यादा स्पीड से भरेंगी। तो अब सारा दिन ये बातें सुन सुन के कर करके खोपड़ी क्या हो गई है इंसानों की, खराब हो गई है। अल्लाह अलहम से लेके वन्नास तक एक ही बात करता है, सिर्फ एक अल्लाह ही है जो आखिरत की बातें करता है, क्योंकि उसको पता है कि एक सूर फूंका जाएगा, सब बर्बाद। एक क़यामत तो तुम पे उस वक्त आती है जब तुम मरते हो, और एक क़यामत इस कायनात पे आएगी जब ये पूरी कायनात को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये दोनों क़यामतें इंसान पे आती हैं और ये सब खत्म, फयज़रुहा क़ान सफ़सफ़ा, चटियल मैदान बना दूंगा इसको। ये जो आपको तरक्की नजर आ रही है ना, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, कुरान कहता है फयज़रुहा क़ान, चटियल मैदान, सफ़सफ़ा, ला तरा फ़ीहा इवजन वला अमता, कोई ढलान, एक स्पीड ब्रेकर भी नहीं नजर आएगा। माउंट एवरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, ऐसा बराबर करूंगा। ये बताने के लिए कि मुसाफिर खाना था, मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना रहेगा, इसकी वो वैल्यू अल्लाह की नजर में नहीं है जितनी वैल्यू तुम्हारी नजर में। मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू नहीं है। और उस मच्छर के पर पे कैसा दिल आ रहा है, कैसा हर वक्त मैं हैरान होता हूं ना, जब मुझे कोई 80 साल का बूढ़ा बता रहा होता है, कीमत इसलिए नहीं, आपको क्या पता कि किसकी बात हो रही, वो बता रहा होता है कारोबार में लॉस हो गया, बड़ा मसला हो गया है, क्या करें, मैं टेंशन में हूं। मुझे ख्याल होता है, मैं उनसे बोले आपके कारोबार में फायदा भी होने से आपको क्या मिलेगा, लॉस होने से आपको क्या मिलेगा? हजरत, गरीबी के नय्याम को गनीमत समझे, गरीबी के नय्याम को क्या करना है कारोबार में, आपको आपके मतलब की रोटी मिलती रहेगी। अब इस उम्र में कितना खा लोगे, बिस्तर चाहिए एक कोने में रहने के लिए, बस काफी है। बाज बूढ़ी औरतें परेशान होती हैं, 80 साल की, 75 साल की खातून मुझसे मिली, पुरानी बात है, 75-80 साल की तो होंगी वो। बेटा लॉस हो गया बिजनेस में, कारोबार में, हमें टेंशन हो रही है, बहुत परेशानी, मेरे बच्चों का बिजनेस का लॉस हो गया ना। तो बच्चों को इतनी टेंशन मैंने देखा नहीं हो रही थी, जो बच्चे थे ना वो कह रहे थे हो गया, अब क्या करें, दोबारा से कोशिश करते हैं। अम्मा को टेंशन हो रही है, 75 से 80 साल की अम्मा है, उनको क्या हो रही है, टेंशन।
شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو جب کوئی ایسی بوڑھی عورت خاتون رہتی ہے نا جو کہتی ہوتی اتنی کاروبار کا لاس ہو گیا، تو مجھے اپنی دادی یاد آتی ہیں اور اپنی والدہ یاد آتی ہیں کہ یار ہماری والدہ کبھی بڑھاپا ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کبھی نہ ان کو پیسوں کی اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا. اپنی دادی کو تو سوالی والو ان کی عمر تو 80 سال تھی، انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹوں میں کس کی کتنی تنخواہ ہے بھائی، کون کتنا کما رہا ہے. ان کو تو اپنا ایک مسلح بچھا ہوا تھا، ایک تخت تھا ہماری دادی کا نا، ایک تخت تھا، اس کے اوپر کئی تہیں بچھی ہوئی تھی، ہر تہ کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہوتا تھا پرانا، جو جہیز میں ان کو کسی زمانے میں ملا تھا، پرانی باقیات. وہ جو ایک تخت تھا نا ہماری دادی کا، اس میں ایک پاندان تھا جو جہیز میں ان کو ملا تھا قبل مسیح پاندان. وہ پاندان کھلتا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا کتھا چونا اور پان وہ بنا کے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک میں تمباکو. ان کو اس کی فکر تھی بھائی یہ چونا پورا ہے کہ نہیں ہے، کتھا ختم تو نہیں ہو گیا، پہاڑ میں جائے اس کی کتنی تنخواہ، اس کا کیا بزنس، پوچھتی بھی نہیں تھی، ان کو دلچسپی نہیں تھی. وجہ کیا ہے؟ دنیا جو زندگی انہوں نے گزاری وہ دولت کی باتوں میں نہیں، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، شوال کے 6 روزے، ایام 20 کے روزے، نفلی روزے، تلاوت قرآن، کیا پرواہ کہ کون کتنا کما رہا ہے. ان کو یہ تھا کہ بھئی میرے بچے جتنا بھی کما رہے ہیں پوتے، میرے خرچے الحمدللہ وہ پورے کر رہے ہیں، تو میرا کیا خرچہ ہے بھائی، مجھے ایک جگہ چاہیے، ٹھکانہ چاہیے، مجھے یہ کمرہ ملا ہوا ہے، یہ تخت ملا ہوا ہے، یہ مصلی ہے، یہ اللہ اور یہ میں، ٹھیک ہے نا. صبح مجھے ناشتہ مل جاتا ہے، بچے ناشتہ، بہویں ناشتہ بنا کے دے دیتی ہے، دوپہر مجھے ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے، تو بس تھوڑی دیر آرام کی. اور ایک ڈرامہ دیکھنے کا اللہ معاف فرمائے ان کو بہت شوق تھا، ہم دادی سے کہتے تھے اتنے اچھے اعمال ہیں اس میں سے ڈرامہ تو نکالو. وہ پڑوسیوں کے ہاں جاتی تھی پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھنے کے لیے، بس یہ انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، اللہ مغفرت فرمائے، دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تھا. اور دوپٹہ اوڑھ کے پورا اس تمیز سے جا کے نا تسبیح ہاتھ میں لے کے ڈرامہ دیکھ رہی ہو. اچھا اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے بےہودہ نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں، اور ڈرامے کو فل انجوائے کرتی تھی. وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ٹی وی کے اندر حقیقت میں لے جا کے ان کو بٹھا دیا ہے، جیسے کسی نے ڈرامے میں بیوی کو تھپڑ مار دیا، ہائے بیچاری کو اتنی زور سے تھپڑ مار دیا، ہائے، رو رہی ہوتی تھی، آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے. ہم کہتے تھے یہ سچی مچی میں نہیں ہو رہا، سادہ لوگ تھے نا، سیدھے لوگ تھے، ہم کہتے ہیں یہ اوریجنل میں نہیں ہے، اتنا کیوں جذباتی ہو رہی ہو آپ. تو ہمارے ابا نے تو گھر میں ٹی وی رکھا ہی نہیں نا، تو وہ پڑوس میں جا کے دیکھتی تھی، تو وہ ڈرامہ دیکھا اور تسبیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہا ہے، وہ اپنی تسبیحات کا معمول بھی، بس یہ ایک چیز. تو نہ تو دنیا سے محبت نہیں تھی، بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، پیسوں سے محبت نہیں، بیٹا کما رہا ہے نہیں کما رہا چھوڑو بھائی، ہم نے زندگی گزار لی، اللہ اللہ کرو، بس ہمارے بیسک خرچے پورے ہو رہے ہیں، بس اس میں خوش تھی. ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی تھا، ہماری والدہ کا تو اللہ معاف فرمائے ایسا تھا کہ قرضے لے لے کے دوسروں پہ خرچ کرو. ہم اس میں ٹینشن میں آئے ہوئے تھے کہ بھائی اپنے پیسوں سے آدمی سخاوت کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، جب اپنے ختم ہو جائے تو ادھر ادھر سے قرضے لے کے اس کو کھلا دو، اس کو کھلا دو. نانا کا بھی ہمارے یہی حساب کتاب تھا. یہ تو خیر اسراف میں آتا ہے نا، جمع کرنے کا نہیں تھا پہلے لوگوں میں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج جو لیڈیز کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے، مردوں کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے، ان کو اللہ رسول میں لذت ہے ہی نہیں، نماز میں، روزے میں، تسبیح میں، تلاوت میں دلچسپی ختم، پیسہ پیسہ پیسہ. کامیاب وہ ہے جو پیسہ کما رہا ہے. ہمارے حضرت جب پیسے کا تذکرہ کرتے تھے نا، ایک شخص آیا حضرت کو بہت پیسہ پیسہ کا، حضرت فرمائے اس کے دل میں دولت کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. اتنی توہین سے حضرت بتائے کہ مسافر خانہ ہے، وہ بہت زیادہ پیسہ ہر وقت نا ہوس میں رہتا تھا. تو حضرت فرمائے اس کے دل میں، اسی کے سامنے ہے کہ تمہارے دل میں گٹر، ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم تعبیر کرتے ہیں یار یہ اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت کے چشمے. اب دولت کی محبت کو کیا تعبیر کریں گے؟ یہ تھوڑی کہیں گے اس کے دل میں دولت کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، چشمے نہیں، حضرت کہتے تھے اس کے دل میں پیسے کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں، یعنی
بدبو آ رہی ہے ہمیں اس آدمی سے, اسمیل آ رہی ہے, تو ہمیں دنیا کے 2% کی اس کو ویلیو نہیں دینی ہے دنیا کو, سمجھ رہے ہیں؟ 2% کی چیز نہیں ہے. کوئی زیادہ باتیں کر رہا ہوں, بولے تو اسمیل آ رہی ہے بھائی تیرے اندر سے. مسافر خانہ اتنا کیوں دل لگا رہے ہیں, اتنا کیوں مر رہے ہیں جیسے بچے کھلونوں پہ مر رہے ہوتے ہیں نا. تو بچہ ہے وہ تو بیوقوف ہے, تو بڑا ہو گیا. حضرات سے میں ایک گزارش کروں گا کہ محرم میں شادی کرنا ہماری نزدیک جائز ہے, بلکہ برکت کا مہینہ ہے. تو اگر ہم نے اپنی عوام کو یہ کہہ دیا کہ محرم میں شادی کرو, تو آپ کو تھوڑی چھیڑ رہے ہیں, ہم آپ نہ کرو بھائی, کس نے کہا ہے؟ میں تو سنی عقیدہ بیان کروں گا نا, یہاں بیٹھا ہوں. اہل سنت والجماعت کے یہاں محرم میں شادی بالکل جائز ہے. میں نے بتایا تھا ہال سستے ہوتے ہیں تو بتایا تھا نا, اس لیے اس میں آسانی سے شادی ہو جاتی ہے, یہ فائدے ہیں. اس میں نا تشدد پھیلایا جا رہا ہے, فرقہ واریت. تو جب ہم آپ کے مسلک کو چھیڑ ہی نہیں رہے, ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے یہاں جائز ہے, ہم کہہ رہے ہیں سنیوں کے یہاں جائز ہے. تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی یہ سنی مذہب ہے, یہ شیعہ نہیں. تو آپ اپنے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو بتا دیں اتنا کہ یہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کو کہا ہے, شیعہ حضرات نہ کریں شادی, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بیان میرا سنیوں میں ہو رہا ہے, اس کو آپ شیعوں میں چلا کے اس میں پھر رد کر رہے ہو دلائل سے. آپ دلائل دیں. اپنی نظر میں محرم, صفر, ربیع الاول 12 مہینے شادی کے ہیں. ویسے بھی 4 جب کرنی ہوں گی تو پھر اس میں تو اتنا آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ یہ والا مہینہ تو یہ والا. جو لڑکی والے جس مہینے میں راضی ہو جائیں فوراً سے پہلے نکاح کر لو, ورنہ رشتہ ہاتھ سے گیا. باقی ہم حضرت امام حسین کی شہادت کو ایک شہادت سمجھتے ہیں. شہادت تو ایک سعادت کی چیز ہے, نحوست تھوڑی ہے. تو ہم اپنا مذہب تو بیان کریں گے نا بیٹھ کے. تو اپنا مسلک ہم بیان کر رہے ہیں کہ محرم میں شادی بالکل جائز ہے. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کلپ بنایا, وہ تو سنی ہے, انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ کہتا ہے کہ محرم میں شادی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ ایک بدعت کا خاتمہ ہو, کیونکہ بہت سے لوگ محرم میں نہیں کرتے, تو ان کی بدعت کی مخالفت کے لیے. بہت سے سنی بھی نہیں کرتے نا, تو ان سنیوں کو میں ترغیب دے رہا ہوں کہ محرم میں کیا کرے تاکہ اس بدعت کا خاتمہ ہو. تو بھائی ہم اس بدعت سے وہ بدعت جس کو سنی بدعت سمجھتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے, تو آپ کیوں اپنے خلاف لے کے جا رہے ہو اس کو, آپ کیوں اپنے خلاف لے کے جا رہے ہو؟ تو ہم تو اس بدعت کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم ایک مسلک پہ چلے گا نا انسان, یہ کچھ وہاں سے لے لیا, کچھ وہاں سے لے لیا, کچھ وہاں سے لے لیا. تو ایک سنی مولانا صاحب نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ اچھا جس دن تمہارے باپ کا انتقال ہو اس دن بھی نکاح کیا کرو, کیونکہ لوگ گھر میں جب میت ہوتی ہے اس دن شادی بولو نہیں کریں. تمہارے چاچا کا انتقال ہو جس دن, اس دن کیا کرو. کوئی بھی نہیں کرتا نا جس دن گھر میں میت ہو, تو جائز تو اس دن بھی ہے. تو بات یہ ہے, یعنی اس پہ لگا رہے ہیں کہ حضرت حسین کا بھی تو غم باپ اور دادا کے غم سے بڑا ہے. جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی, جب ہوئی تھی جس ٹائم پہ, اس دن کوئی غم میں نہ کرتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جس دن آپ کے ابا کا انتقال ہوا اس دن انسان غمزدہ ہوتا ہے, کھایا نہیں جاتا, شادی کیا کرے گا وہ. تبھی تو حدیث میں حکم ہے کہ جس کے ہاں میت ہو جائے 3 دن اس کے گھر کھانا پہنچاؤ. وجہ اس کی یہ کہ غم کی وجہ سے وہ کھانا نہیں پکاتا, اس کو توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی, بھوکا رہے گا بیچارہ. تو جس دن ابا کا انتقال ہو اس دن نہیں کرنی چاہیے, کسی کا بھی ہو, غم کا دن ہے, لیکن اگلے سال اسی تاریخ کو پھر بھی نہ کرو, ایسا نہیں ہوتا بھائی. ابا کی جس دن برسی ہوگی تو ہم تو برسیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہماری نظر میں برسیاں نہیں ہوتی. ہم اپنا مسلک بیان کریں گے نا, ہم نہیں مانتے برسیوں کو, بھائی برسی کیا ہوتی. تو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد ہر سال وہ تاریخ آتی ہے نا, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کب آئی اور کب گئی. بلکہ مجھے تو اسپیسیفک وہ ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے کہ والد صاحب کا کس دن انتقال ہوا تھا, اس لیے کہ جس دن بھی ہوا اب کرنا کیا ہے, دعا کرنی ہے آپ نے. وہ تو جب یاد آئے کر لیا کرو بھائی. اب تو والد کو والدہ کو ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ بعد والے ان کے لیے دعائیں کریں, اور وہ خاص اس تاریخ میں جس دن انتقال ہوا تھا اس تاریخ میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. تو ساری زندگی انگریز مناتے ہیں نا مدر ڈے اور فادر ڈے, ہم نہیں مناتے ہیں, کیونکہ ہمارا تو روز ہی مدر ڈے اور روز ہی فادر ڈے. انگریزوں کا سال میں مدر ڈے زیادہ ہوتا ہے, فادر کا تھوڑا ان کے یہاں تھوڑا پرابلم ہے. کچھ لوگ منا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جن کے ہوتے ہیں وہ منا لیتے ہوں گے. مدر ڈے بہرحال وہ سب منا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں وہ اس لیے مناتے ہیں مدر ڈے اور فادر ڈے کہ ان پورا سال ابا اماں کو پوچھنے کی توفیق نہیں. ہمارے ہاں تو بھائی روز ہی ابا ہیں. تو وہ یہ تھوڑی کہ 1 جنوری کو ابا تھے, 2 کو ابا نہیں ہے. وہ 2 کو بھی ابا ہے, 3 جنوری کو بھی, فروری میں بھی وہی ابا, مارچ میں بھی وہی ابا. ایسا ابا کہاں سے لبا. پنجاب والے کہتے ہیں, پنجاب میں زبان میں بڑی مستائی بھی بولی جاتی ہے. وہ ایک صاحب اپنے ابا کے بارے میں کہہ رہے تھے میرے ابا یوں, میں اس نے کہا ایسا ابا کہاں سے لبا. لبا کسے کہتے ہیں, پایا, پتہ نہیں, خیر پائی کو کہتے ہیں نا, کہاں سے پایا. تو ہمارا تو بھائی روز ابا ڈے ہے اور روز مدر ڈے, زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی روز ہی ان کے لیے. جب بھی دعا, مجھے تو اللہ ٹوٹی پھوٹی توفیق دیتا ہے, جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے. تو ہاں اب وہ تاریخ ابا کی ڈیتھ, وہ تاریخ آئے گی بھی نا انتقال کی, تو اس تاریخ میں تو ہم شادی بھی کرتے ہیں اور خوشیاں بھی منا رہے ہوتے ہیں.
کیونکہ وہ جو دن تھا وہ دن چلا گیا. اور ویسے بھی 3 دن سے زیادہ تعزیت کو شریعت نے پسند نہیں کیا. 3 دن غم کے بہت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ان کے حکام کو فالو کرو. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سب مہینوں میں شادی جائز ہے. شیعہ حضرات نہ کریں، ان کا اپنا مسلک. تو لیکن اس سے کلپ بنا کے نیگیٹیوٹی پھیلانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اور کلپ بھی کاٹا جاتا ہے اتنا سا، پوری بات سامنے نہیں آتی ہے، اتنا سا کلپ کاٹ کے چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ فیس بک پہ بہت زیادہ بدتمیزی ہو رہی ہے اس ٹائپ کی. تو پھر بھی اگر کوئی نہ کرے محرم میں تو نہ کرے. ہم کو گن پوائنٹ پہ تو کروا نہیں رہے اس کی، پھر بھی نہ کریں. میری ایک دفعہ شادی محرم میں بھی ہوئی تھی، تو حقیقت ہے. تو مجھے یاد ہے 9 محرم کو ہم نے وہ ولیمے کا لوگوں کو بولا، تو وہ بعض لوگوں کے منہ بن گئے کہ یہ کون سا دن ہے. تو میں نے کہا بھائی ہمیں تو آج ہی اتفاق سے فرصت ملی ہے، تو جب شادی ہوگی تبھی ولیمہ ہوگا نا. تو نکاح ہوا تھا 1 آدھ دن پہلے، تو بھائی اب آج ہی ہے. تو انہوں نے آ گئے، پھر وہ کھانا کھوڑنے سب پہنچ جاتے ہیں. وہ ایک داماد تھا نا، ایک ہونے والا داماد. تو لڑکی والوں نے اس کو کہا کہ تم ہماری بیٹی سے آج مجھے ذرا ہلکا ہی بولنے دیں، ہلکا ٹھیک ہے نا. تو ہلکی پھلکی باتیں 4-5 دن سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. تو لڑکی والوں نے بولا کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا، اس شرط پہ ہم اپنی بیٹی دیں گے گھر داماد. ایک دم تیش میں آ گیا، یہ بے غیرتی، یہ بے شرمی قبول ہے. آخر میں فوراً کہتا ہے، ایک دم سوچتا ہے نا کہ چھوڑو بے غیرتی بے شرمی رہے گا، لیکن قبول ہے اور کیا چاہیے. تو کس پہ کہہ رہا تھا میں یہ ہے. ہاں تو لوگوں نے کہا محرم، یہ پھر پہنچے ہوئے سارے. تو جو نہیں کرنا چاہے وہ نہ کرے. ہماری نظر میں حضرت حسین سے محبت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے نا کہ محرم میں سوگ منایا. ہمارے ہاں دوسرا اسٹائل ہے محبت کے اظہار کا، دوسرا طریقہ ہے. تو ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو. حضرت حسین کی اتنی بڑی داڑھی تھی، کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں بڑی. حضرت حسین بے انتہا سخی تھے. اس دور میں جو سید ہوا کرتے تھے نا آل رسول، اتنی سخاوت ہوتی تھی کہ ان کی سخاوت کی مثالیں بیان کی جاتی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے باغ میں دیکھا کہ ایک غلام کھانا کھاتا ہے، ایک نوالا خود کھاتا ہے، ایک نوالا کتے کو کھلاتا ہے، اپنے کھانے میں سے آدھا اس کو دے رہے ہیں. تو حضرت حسن نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایک جانور کے سامنے کھانا کھا رہا ہوں اور یہ بیچارہ للچائی کی نظروں سے میرے سامنے دیکھ رہا ہے. غیرت مند لوگ تھے نا.